ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها صدق اللہ العظیم۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 86 اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں کوئی سلام کہے تو تم اس سے بہتر الفاظ میں جواب دو۔ مطلب اس نے اگر السلام علیکم کہا ہے تو تم ساتھ ورحمۃ اللہ بھی کہہ دو، انہوں نے ورحمۃ اللہ کہا ہے تو ساتھ وبرکاتہ بھی کہہ دو، اور جواب میں لفظ بڑھانا جو ہے یہ افضل ہے۔ اس آیہ کریمہ کے تحت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے کچھ مسائل لکھے، کس کس شخص کو سلام نہ کیا جائے، کافر کو سلام نہ کیا جائے، اور اگر کسی جگہ پر ایسا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ محلے میں مسلمان اور عیسائی اکٹھے رہتے ہیں، کوئی 5-4 آدمی اکٹھے کھڑے ہوئے ہیں، ہم انہیں پہچانتے نہیں کہ یہ ان میں کوئی مسلمان ہیں کوئی عیسائی ہیں، پتہ ہی نہیں ان کا، تو پھر مسلمان کی نیت کر کے آپ سلام کر سکتے ہیں، مسلمان کی نیت کر کے۔ اور اگر سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی یہاں پر نہیں ہے، آپ پہچانتے ہیں، تو پھر سلام کی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کے لیے ہدایت کی دعا ہو سکتی ہے، سلامتی کی دعا نہیں ہوتی۔ اسی طرح کوئی آدمی پیشاب پاخانے کے لیے واش روم میں ہے، اسے بھی سلام نہیں کر سکتے، اور نہ ہی وہ اندر سے سلام کر سکتا ہے۔ کوئی آدمی تلاوت کر رہا ہو، حدیث پڑھ رہا ہو، اسے بھی سلام نہ کیا جائے۔ عام طور پہ ہمارے ہاں جب ہم مسجد میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، باہر سے کوئی آدمی آتا ہے، جب نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں لوگ، تو باہر سے آنے والا بندہ سلام کرتا ہے۔ ایسے عالم میں یوں اونچی آواز میں سلام نہیں کرنا چاہیے، لوگ اپنے ذکر اذکار میں مصروف ہوتے ہیں۔ اسی طرح کوئی شخص سو رہا ہے، اسے بھی اونچی آواز میں سلام نہ کریں۔ ایسے ہی خطبہ جمعہ کے وقت یا کوئی 2 آدمی علم کا تکرار کر رہے ہیں، انہیں تکرار کرنے دیں، انہیں سلام نہ کیا جائے۔ اذان کہنے والے کو، اقامت کہنے والے کو بھی سلام نہ کیا جائے، اور اگر کوئی شخص انہیں سلام کر دے تو انہیں جواب دینا واجب نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص برے کام میں مشغول ہے، حتیٰ کہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے لکھا ہے کہ کوئی گانا بجانا سن رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، تو اس کو بھی سلام نہ کرے، تاکہ آئندہ کے لیے وہ اس چیز سے احتراز کرے، بچے۔ ایک تنبیہ آپ نے لکھی ہے کہ ہمارے معاشرے میں بیوی کو سلام نہیں کیا جاتا، جبکہ بیوی مرد یہ چاہتا ہے کہ اگر مجھے وفات آ بھی جائے، فوت ہو جاؤں، تو اللہ کرے بیوی زندہ رہے تاکہ بچوں کے سر پہ کوئی سایہ رہے، اور اگر بیوی کو ایسا مسئلہ ہو تو اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ بندہ زندہ رہے تاکہ بچوں کے سر پر اس کا سایہ رہے۔ یعنی ایک دوسرے کی اتنی سلامتی چاہتے ہیں، پھر بھی سلام نہیں کرتے۔ تو ایسے عالم میں چاہیے کہ آدمی جب آئے گھر میں بیوی کو ضرور سلام کرے، اور بیوی صاحبہ جب آئیں تو وہ بھی مرد کو سلام کریں، یہ بھی۔ اسی طرح آپ نے لکھا ہے، اور یہ حکم بھی ہے، چلتا ہوا شخص بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، چھوٹا جو ہے وہ بڑے کو سلام کرے، تھوڑے لوگ جو ہیں وہ زیادہ کو سلام کریں۔ حدیث مبارک ہے، کسی بھی دروازے پر جاؤ 3 بار دستک دو، اگر کوئی شخص وہاں سے نہیں آتا تو تم چلے جاؤ۔ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ یہ ہے کہ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، سورہ نور کی آیت نمبر 61۔
اگر آپ کسی گھر میں گئے ہیں اور اس گھر میں کوئی بھی شخص نہیں ہے، ایک بھی بندہ نہیں ہے، تو قرآن مجید نے فرمایا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اپنے لوگوں پر سلام کرو۔ اگر کوئی بھی وہاں پر نہیں ہے تو فرمایا تم سلام کا لفظ بول دو اور اس میں اللہ کے فرشتوں کی نیت کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ساتھ ہی کہو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علی اہل البیت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس شرح شفا شریف میں آپ نے لکھا ہے کہ اہل اسلام کو گھروں میں داخل ہوتے ہوئے سلام کرنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سلام کا حکم دیا گیا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہر گھر میں روح اقدس جلوہ فرما ضرور ہوتی ہے، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سلام کیا جائے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 27، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا، تفسیر کشاف میں اس پر لکھا ہے کہ جس گھر میں بھی جاؤ پہلے سلام کہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ کی تو قرات یہ ہے، آپ اس صورت کو اس آیت کو اس طرح نہیں پڑھتے حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا، بلکہ آپ کی قرات ہے حتی تسلموا علی اہلہا وتستاذنوا، پہلے سلام کہو پھر اجازت مانگو۔ کیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر کلام سے پہلے سلام کیا جائے۔ اسی طرح اگر کسی دروازے پر آپ گئے ہیں، آپ اجازت مانگنا چاہ رہے ہیں، تو دروازے کے سامنے کھڑے نہ ہوں بلکہ دروازے سے ہٹ کے کھڑے ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص دروازے پر دستک دیتے ہوئے اجازت مانگتے ہوئے دروازے کے سامنے کھڑا ہو جائے، تم اسے کنکر مار کے اس کی آنکھ کو پھوڑ دو تو تم پر کوئی قصاص نہیں، تم پر کوئی سوال نہیں۔ کیوں کہ اجازت لینے کا مقصد تو یہ ہے کہ گھر کا پردہ رہ جائے، اور وہ پردہ تو پہلے ہی چال کر رہا ہے، لہذا وہاں پہ دستک دے کے بیل دے کے فوری طور پر وہاں سے سائڈ پہ ہو جائے۔ موطا امام مالک کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر گھر میں داخل ہو والدہ موجود ہے تو والدہ سے اجازت بھی لو اور ان کو سلام بھی کہو۔ اسی طرح سورہ نور کی آیت نمبر 29 میں جہاں الفاظ ہیں غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، یعنی وہ جگہیں مدینہ سے لے کر شام کے علاقوں میں جب صحابہ سفر کرتے تھے تو بعض جگہ مسافر خانہ بھی ہوتے تھے، وہاں پہ اس کے اندر کوئی بندہ ہی نہیں ہوتا، تو آپ نے پوچھا کہ ہم پھر وہاں کس سے اجازت لیں؟ تو اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا غیر مسکونۃ، جن جگہوں پر کوئی رہنے والا نہیں ہے تم وہاں جا کے بغیر اجازت کے سلام کہہ کے تم اس میں داخل ہو سکتے ہو۔ شریعت نے جو کچھ آداب ہمیں سکھائے ہیں، صاف ہے یہ معاشرے کی خوبصورتی ہے۔ پرائیویسی بھی ہوتی ہے آدمی کی، پرائیویسی اس کے ذاتی معاملات بھی ہوتے ہیں، تو شریعت نے وہی ادب سکھایا ہے کہ پہلے اجازت لی جائے پھر گھر میں داخل ہوں۔ اور اصل بات سلام کا حسن جو ہے یہ تو ہر بندہ ہی جانتا ہے۔ اگر فرض کریں سلام نہ ہوتا تو ہم کسی کو ملتے ہوئے پہلی ملاقات میں کیا لفظ بولتے اگر سلام نہ ہوتا؟ ہر معاشرے کے اپنے اپنے الفاظ ہوتے ہیں، کسی کا گڈ ایوننگ ہے، کسی کا گڈ مارننگ ہے، کسی کے صباح الخیر ہے، مساء الخیر ہے، کوئی بھی الفاظ ہیں، لیکن شکر ہے اللہ تعالیٰ کا ہمارے پاس وہ الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے، ہم وہ بولتے بھی ہیں اور اس پر ہمیں ثواب بھی ملتا ہے، اجر بھی ملتا ہے۔ لہذا اصل جو چیز ہے وہ سنت کو عام کرنے والا جذبہ ہے کہ جب بھی موبائل پہ بات کریں بجائے ہیلو ہائے کرنے کے سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی ہمیں بزرگوں کے ساتھ مل کے سنت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب